السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ایک نئی کہانی شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے بجنگ آمد، اور اس کے رائٹر ہیں طاہر جاوید مغل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج ہم اس کہانی کا پہلا پارٹ۔ وہ دسمبر کی ایک چمکیلی اور خوشگوار دوپہر تھی۔ سڑکوں پر رش بھی بہت کم تھا۔ اروبا کو اپنی چھوٹی سوزوکی کار ڈرائیو کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ آج اس کی بیٹی حریم کی 21ویں سالگرہ تھی۔ وہ سالگرہ کی شاپنگ کرنے ہی نکلی ہوئی تھی اور اب جلد از جلد گھر پہنچ جانا چاہتی تھی کیونکہ عصر کی نماز کا وقت نکلتا جا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے خود ہی گیٹ کا لاک کھولا اور گاڑی اندر لے گئی۔ اس کا 18 سالہ بیٹا باریال شاید کرکٹ کھیلنے کے لیے جا چکا تھا۔ کالج سے لوٹتے ہی اسے گراؤنڈ جانے کی بہت جلدی ہوتی تھی۔ تحائف اور دیگر سامان اروبا نے گاڑی کے اندر ہی رہنے دیا اور بس 1-2 شاپرز لے کر اندر چلی گئی۔ حریم، کہاں ہو بھائی؟ اروبا نے بیٹی کو آواز دی اور پھر جواب نہ پا کر اس کے کمرے کی طرف ہی چلی گئی۔ حریم کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے ہولے سے دستک دی۔ دروازہ کھولو حریم۔ دوسری دستک پر بھی دروازہ نہیں کھلا تو اس نے کان لگائے۔ واش روم میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حریم واش روم میں تھی۔ اروبا نے وال کلاک دیکھا۔ عصر کی نماز کا وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ اس نے شاپرز ایک طرف رکھے اور جلدی جلدی وضو کر کے نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ نماز پڑھ چکی، دعا بھی مانگ چکی، لیکن حریم کے کمرے کا دروازہ پھر بھی نہیں کھلا۔ اروبا کو تھوڑی سی تشویش ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دوبارہ دروازہ ناک کیا۔ اس مرتبہ ذرا بلند آواز میں کہا، حریم، دروازہ کھولو، کیا کر رہی ہو؟ اندر سے حریم کی کھانسی کی مدھم آواز سنائی دی۔ پھر قدموں کی چاپ ابھری اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے کمرے میں اندھیرا کر رکھا تھا اور چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ اروبا کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید بہن بھائی میں کوئی جھگڑا ہوا ہے جس کا حریم نے کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا ہے۔ لیکن پھر جب اروبا نے غور سے بیٹی کا چہرہ دیکھا تو اس کی حالت زیادہ ابتر نظر آئی۔ رنگ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ اروبا جلدی سے اندر آ گئی اور اس کے دونوں شانے تھام لیے۔ وہ لائٹ آن کرنا چاہ رہی تھی مگر حریم نے اسے روک دیا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے ممی، پلیز مجھے ذرا لیٹنے دیں۔ حریم کی آواز جیسے تکلیف کی شدت سے ٹوٹ رہی تھی۔ اروبا نے غور سے بیٹی کو دیکھا اور پھر جیسے کام کر بولی، اوہ خدایا، تمہارا تو برا حال ہو رہا ہے۔ اگر زیادہ درد ہے تو چلو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ ڈاکٹر اس وقت کہاں ہوں گی؟ میں نے میڈیسن لی ہے، کچھ دیر آرام کر لوں، شاید ٹھیک ہو جاؤں، وہ ہلائی۔ حریم کو کبھی کبھار سر کا درد ہوتا تھا، خاص طور سے جب پڑھائی کا بوجھ بڑھ جاتا تھا۔ تاہم یہ درد جب بھی ہوتا شدید نوعیت کا ہوتا تھا۔ اروبا نے بیٹی سے پوچھا کہ اس نے کون سی دوا کتنی مقدار میں کھائی ہے۔ پھر اس نے اسے ماتھے پر آئنٹمنٹ لگانے کا مشورہ بھی دیا اور اس کے آرام کا خیال کرتے ہوئے باہر آ گئی۔ بدحال حریم نے دروازہ پھر اندر سے بند کر لیا۔ اروبا بیٹی کے کمرے سے باہر تو آ گئی تھی مگر اس کا دل بری طرح سے لرز رہا تھا۔ وہ ایک ماں کا دل رکھتی تھی اور یہ دل کہہ رہا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے، شاید کہیں زیادہ سنگین نوعیت کا۔ وہ بے قرار ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ایک بار پھر حریم کے کمرے کی طرف گئی لیکن ناک کرتے کرتے رک گئی۔ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا کہ سردی کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کی نمی تھی۔ وہ ایک مضبوط اور حوصلہ مند عورت تھی مگر جب سے شوہر امین کو دل کا عارضہ ہوا تھا وہ خود پر کئی اضافی ذمہ داریاں محسوس کرنے لگی تھی۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس پر بہت بڑا بوجھ آن پڑا ہے۔ اب بھی وہ کچھ ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ امین کو آفس میں فون کرے اور انہیں حریم کی تکلیف کے بارے میں بتائے، لیکن پھر اس نے ہمیشہ کی طرح ارادہ ملتوی کر دیا اور شوہر کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ شام کے سائے طویل ہو رہے تھے۔ گھر میں بس وہ اور حریم تھے۔ باریال سے چھوٹی بیٹی ماہین چند روز کے لیے اپنی پھپھو کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اروبا نے سوچا کہ ابھی باریال کرکٹ کھیل کر واپس آتا ہے تو وہ حریم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے۔ اس کا منہ خشک ہونے لگا تھا۔ اس نے تھوڑا سا پانی پیا، پھر اسے گاڑی میں پڑے سامان کا خیال آیا۔ اس میں وہ تحائف بھی تھے جو امین، باریال اور خود اروبا کی طرف سے حریم کو دیے جانے تھے۔ اس نے وہ چیزیں نکال لیں اور انہیں اندرونی کمرے میں رکھنے کے لیے ٹی وی لاؤنج میں آئی۔ ایک دم وہ چھٹکی۔ اسے قالین پر مٹی کے نشان نظر آئے۔
جیسے کوئی کیچڑ زدہ جوتوں کے ساتھ یہاں سے گزرا ہو۔ وہ غور سے دیکھنے لگی۔ یہ باریال کے جوتوں کے نشان تو ہرگز نہیں تھے۔ ویسے بھی وہ اتنا بد تہذیب نہیں تھا کہ اس طرح کی بے پرواہی کرتا۔ تو کون آیا تھا یہاں؟ اور اگر آیا تھا تو حریم نے ابھی تک بتایا کیوں نہیں تھا؟ ایک دم اس کا دل زیادہ شدت سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا کہ اس کے گھر میں کچھ ایسا ہو چکا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا منہ ایک بار پھر خشک ہونے لگا۔ اس نے سامان سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا اور تحفوں کے تینوں ڈبے ایک الماری میں کپڑوں کے پیچھے رکھنے کے لیے آگے بڑھی۔ اس نے الماری کھول کر اس کے بڑے خانے میں ڈھیر کی صورت پڑے کپڑوں کو پیچھے ہٹایا تاکہ اس تحفوں کے ڈبے ان کے پیچھے رکھ سکے۔ یکا ایک منظر دیکھ کر اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اسے اپنی نگاہ پر بھروسہ نہیں ہوا۔ اس نے وہاں حریم کے کپڑے دیکھے، وہی کپڑے جو چند گھنٹے پہلے تک اس نے پہن رکھے تھے، لیکن اب یہ کپڑے سلامت حالت میں نہیں تھے۔ کئی جگہ سے دھجیوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ حریم نے ان کپڑوں کو بھائی اور ماں کی نظروں سے بچانے کے لیے اس بند الماری میں دیگر کپڑوں کے پیچھے گھسیٹ دیا ہے۔ گفٹ پیکس عروبہ کے ہاتھوں سے گر گئے۔ حریم وہ چلائی اور حریم کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے ایک ہاتھ میں حریم کی پھٹی ہوئی گلابی قمیض تھی۔ اس مرتبہ اس نے حریم کے کمرے کا دروازہ پیٹ دیا۔ دروازہ کھولو حریم، دروازہ کھولو، وہ ہیجانی انداز میں پکاری۔ اس کی تیسری چوتھی زوردار دستک پر حریم نے دروازہ کھولا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور نیم تاریکی میں آنکھیں سرخ نظر آ رہی تھیں۔ یہ کیا ہے حریم؟ عروبہ دردناک انداز میں چلائی۔ ماں کے ہاتھوں میں اپنی دریدہ قمیض دیکھ کر حریم ماں سے لپٹ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی آواز میں وہ درد و کرب تھا کہ گھر کی دیواریں لرزتی محسوس ہوئیں۔ خود حریم کا سارا وجود بھی کانپ رہا تھا اور اس نے ماں کو اپنی باہوں میں جکڑا ہوا تھا۔ حریم، میری بچی، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ عروبہ نے زور لگا کر اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے ماں کے ساتھ لپٹ کر اس کے جسم کا حصہ ہی بن گئی تھی۔ اس کی آہ و بکا میں ایسی شدت تھی کہ عروبہ کا سینہ پھٹنے لگا۔ در و دیوار اس کی نگاہوں میں گھوم رہے تھے۔ ہاں، وہ ایک ماں تھی اور بیٹی کے کچھ کہے بغیر ہی اس قیامت کو سمجھ رہی تھی جو اس ہنستے بستے گھر پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے خود کو بمشکل بولنے کے قابل کیا اور دل فگار آواز میں بولی، حریم، کون آیا تھا اس گھر میں؟ مجھے بتاؤ کون آیا تھا؟ حریم بدستور ماں کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اور آہ و بکا کر رہی تھی۔ عروبہ نے بڑی دشواری سے خود کو بیٹی سے جدا کیا اور ٹی وی لاؤنج کا آدھ کھلا دروازہ بند کر دیا کہ کہیں ماں بیٹی کی آوازیں ساتھ والے گھر میں نہ سنی جائیں۔ اس نے حریم کو بازو سے پکڑا اور کھینچ کر کمرے میں لے گئی۔ اس نے لائٹ آن کی اور بیٹی کو پہلی بار دھیان سے دیکھا۔ وہ بربادی کی تصویر تھی۔ اس کی گردن اور کلائیوں پر گہری خراشیں تھیں اور کئی خراشوں سے خون رس رہا تھا۔ اگلے 2-3 منٹ میں روتی بلکتی ہوئی حریم نے آہوں اور سسکیوں کے درمیان عروبہ کو جو کچھ بتایا وہ واقعی قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا۔ گرد و پیش کے ہر شے جیسے عروبہ کی نظروں میں گھومنے لگی۔ حریم نے بتایا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ہاں، وہی سب کچھ جو کسی بھی عورت کو زندہ درگور کر سکتا ہے۔ زیادتی کرنے والا محلے کا ہی ایک نوجوان عدیل تھا۔ ڈور بیل ہونے پر حریم صحن میں گئی تھی۔ تب تک باریال کرکٹ کھیلنے کے لیے جا چکا تھا۔ حریم نے پوچھا کہ باہر کون ہے؟ جواب نہ پا کر اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ عدیل نے کوئی بات کی اور پھر تیزی سے حریم کو دھکیلتا ہوا اندر آ گیا۔ حریم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب، کیا اور کیسے ہوا۔ ہاتھ کی مضبوط گرفت نے اس طرح اس کے منہ کو ڈھانپ لیا تھا کہ وہ چلا بھی نہ سکی۔ اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا اسے سننے کے لیے پتھر کا کلیجہ چاہیے تھا۔ عروبہ نے حریم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ماں بیٹی دونوں ہی ہچکیوں سے رونے لگیں۔ ایک طوفان برپا تھا عروبہ کے دل اور دماغ میں۔ عدیل اور عادی نام کے اس اوباش کی صورت اس کی نگاہوں میں گھوم رہی تھی اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہو اور وہ ابھی اسی وقت اس کی جان لے لے، کسی تیز دھار آلے سے اس کے ٹکڑے کر ڈالے۔ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ یہ سوال ایک دہکی ہوئی میخ کی طرح اس کے دماغ میں گھستا چلا جا رہا تھا۔ کیا وہ ابھی اپنے شوہر امین کو بتائے؟ کیا وہ پولیس کو فون کرے؟ کیا فی الحال وہ خاموش رہے اور امین کے گھر آنے کا انتظار کرے؟ ایک ساتھ کئی سوچیں اس کے ذہن پر یلغار کر رہی تھیں اور وہ کانپتی چلی جا رہی تھی۔ اسی دوران میں موٹر بائیک کا ہارن سنائی دے گیا۔ یہ امین ہی تھے۔ عروبہ نے اپنی اشک بار آنکھوں سے وال کلاک کی طرف دیکھا۔
شاید حریم کی سالگرہ کی وجہ سے ہی آج امین ذرا جلدی گھر آ گئے تھے۔ غم کی شدت سے عروبہ کے دل کی رگیں جیسے ٹوٹنے لگیں۔ اس نے زیر لب قرآنی آیات کا ورد کیا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ امین اپنی بائک اندر لے آئے، اس کی طرف دیکھے بغیر بولے، کیا بات ہے بھائی، آج گھر میں سناٹا کیسا ہے؟ بہرحال ابھی آیا نہیں؟ عروبہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ تب موٹر بائک کو سٹینڈ پر لگاتے ہوئے امین نے عروبہ کی طرف دیکھا اور بے طرح چونک گئے۔ کیا ہوا عروبہ؟ وہ لپک کر عروبہ کی طرف آئے اور اسے دونوں شانوں سے تھام لیا۔ آپ اندر چلیں، میں بتاتی ہوں آپ کو، وہ بمشکل بول پائی۔ امین کا چہرہ ایک دم ہلدی ہو گیا۔ عروبہ کیا ہوا؟ بہرحال تو ٹھیک ہے۔ حریم کہاں ہے؟ حریم انہوں نے مضطرب ہو کر حریم کو آوازیں دیں۔ تب تک حریم خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ عروبہ شوہر کو اندر لے آئی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں انہیں کچھ ہو ہی نہ جائے۔ اس نے لرزاں آواز میں پوچھا، آپ نے شام والی میڈیسن لے لی ہے؟ ہاں لے لی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ تقریباً چلا اٹھے۔ عروبہ نے واقعے کی شدت کم کرنے کے لیے پہلے صرف یہ بتایا کہ وکیل ریاض صاحب کا لڑکا عدیل زبردستی گھر میں گھسا ہے اور اس نے حریم سے دست درازی کی ہے۔ امین کا سارا وجود جیسے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ او گاڈ! ان کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا اور وہ بے دم سے ہو کر صوفے پر بیٹھ گئے، لیکن پھر فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہاں ہے حریم؟ حریم کہاں ہو؟ وہ بے حد زخمی لہجے میں پکارے۔ عروبہ نے ان کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر انہیں دوبارہ صوفے پر بٹھا دیا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ وہ سسکی اور الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے امین کو ایمرجنسی میں دی جانے والی میڈیسن نکالی اور پانی کے ساتھ کھلا دی۔ تب اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ سب کچھ امین کے گوش گزار کر دیا جو آج کے روز ایک بہت بڑی آفت کی طرح ان پر مسلط ہوا تھا۔ اگلا تقریباً 1 گھنٹہ بے حد اذیت ناک تھا۔ میاں بیوی اشک بار آنکھوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ بہرحال بھی اب گھر واپس آ چکا تھا۔ ابھی اسے صرف اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ اس کی بہن کے سر میں شدید درد ہے۔ بہرحال وہ اتنا بھی ناسمجھ نہیں تھا کہ اس بات پر مکمل یقین کر لیتا۔ وہ بھی گمسم اور حیران دکھائی دیتا تھا۔ بند کمرے میں عروبہ نے امین سے کہا، کچھ کہہ نہیں سکتے اور چپ بھی رہ نہیں سکتے، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ امین نے اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ میرا تو خیال ہے پہلے حریم کے خالو جی سے بات کر لی جائے۔ ہاں امین، میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا ہے۔ میں انہیں فون کرتی ہوں، اگر وہ گھر آ چکے ہیں تو انہیں یہیں بلا لیتے ہیں۔ ہاں کرو فون، امین نے رومال سے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ حریم کے خالو یاور حیات کونسلر رہ چکے تھے اور ایک نیم سرکاری ادارے میں ملازمت بھی کرتے تھے۔ وہ تھانے کچہری کے معاملات کو سمجھتے تھے اور ان کا ایک ہلکا احباب تھا۔ وہ عروبہ سے بہت انس بھی رکھتے تھے۔ عروبہ کچھ دیر تک سر پکڑے کر بیٹھی رہی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ آخر وہ ایک طویل سانس لے کر اٹھی اور دوسرے کمرے میں رکھے ٹیلی فون کی طرف بڑھی۔ بہرحال کا کل کالج میں ٹیسٹ تھا۔ عروبہ نے کہہ سن کر اسے اوپر گیلری میں بھیج دیا تھا۔ وہ کچھ دیر لرزاں اور ترساں فون ہاتھ میں لیے کھڑی رہی۔ پھر اس نے حریم کے خالو کا نمبر پریس کرنا چاہا۔ یہی وقت تھا جب اس نے کندھے پر ہاتھ کا لمس محسوس کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، عقب میں امین کھڑے تھے۔ آنکھوں میں نمی تھی اور رخساروں پر زردی کھنڈی تھی۔ بولے، عروبہ ابھی ٹھہر جاؤ، کچھ اور سوچ لیں، ادھر آؤ میرے ساتھ۔ امین اور عروبہ ایک بار پھر اپنے کمرے میں آن بیٹھے۔ امین نے دلزول لہجے میں کہا، ایک بار یہ بات کھل گئی تو پھر بہت دور تک جانی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم ان سارے حالات کا سامنا کر پائیں گے یا نہیں۔ پتہ نہیں کہ کیا کیا باتیں بنائی جائیں گی، اور پھر تھانہ کچہری، یا اللہ ہم کس آفت میں پھنس گئے ہیں۔ عروبہ بھی جیسے بے دم سی ہو گئی۔ حریم کی منگنی ہو چکی تھی۔ پروگرام یہی تھا کہ گریجویشن کے فوراً بعد اس کی شادی کر دی جائے۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کو دیر تک گھر میں نہیں بٹھایا جاتا تھا۔ عروبہ نے ابھی سے اس کی شادی کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں اکٹھی کرنا شروع کر دی تھیں۔ حریم کے حوالے سے بڑے خوبصورت سپنے سجا رکھے تھے اس نے اپنی آنکھوں میں، اور آج دسمبر کی اس شام میں اس چار دیواری کے اندر کیا آفت مچ گئی تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنے سر کو دائیں بائیں ہلایا، پھر سسک کر بولی، اتنا بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ، کیا ہم چپ رہیں، اپنے ہونٹ سی لیں؟ یہ تو ظلم کا ساتھ دینے والی بات ہے۔
ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے، جو ظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا وہ ظالم کا ساتھ دیتا ہے۔ لیکن عروبہ، یہ ہماری بیٹی کی زندگی کا سوال بھی تو ہے، بلکہ ہماری دونوں بیٹیوں کی زندگی کا سوال ہے۔ ہم کس کس کا منہ بند کریں گے؟ او خدایا، او خدایا۔ عروبہ نے شوہر کے سارے بدن پر لرزہ طاری دیکھا تو اپنے لرزے کو بھول کر امین کے دونوں ہاتھ تھام لیے، ان کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ بات وہ بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی کہ اگر ایک بار یہ بات کھل گئی تو پھر کمان سے نکلے تیر کی طرح ہوگی جو واپس نہیں آتا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اس پہاڑ جیسے صدمے کو اپنے سینے کی گہرائی میں چھپا لیا جائے، اس قیامت صغریٰ کو اس چار دیواری کے اندر دفن کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک بار پھر عدیل عرف عادی کا منحوس چہرہ عروبہ کی نگاہوں میں گھوما اور اسے اپنے جسم میں چنگاریاں سی چھوٹتی محسوس ہوئیں۔ عدیل عرف عادی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ایک نامی گرامی وکیل تھے، جبکہ والدہ ایک مشہور انگلش میڈیم اسکول کی وائس پرنسپل تھی۔ ان دونوں کو اپنے اپنے پروفیشن سے کچھ ایسی انسیت تھی اور سنوبر مزید سے مزید ترقی کا کچھ ایسا بھوت سوار تھا جس نے انہیں اپنی اولاد کی تربیتی تقاضوں اور اس سلسلے میں اپنے دیگر فرائض سے غافل کر رکھا تھا۔ اپنے بچے کی آوارہ گردی کو انہوں نے اولاد کے سماجی حقوق کا نام دے رکھا تھا۔ عدیل اب یونیورسٹی کا طالب علم تھا، لیکن اس کو برائے نام طالب علم ہی کہنا چاہیے۔ اس کے آوارہ گرد اور اوباش دوست اسکول کے زمانے سے ہی اس کے ساتھ رہے تھے، اور اب تو عدیل کے ماں باپ کو اس بات کی زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ یونیورسٹی میں امتحانات کی تیاری کا بہانہ کر کے راتیں بسر کرنے والا ان کا بیٹا در حقیقت کس قسم کی سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے۔ گھر کے لیے ایک دھیڑ عمر کل وقتی ملازمہ رکھ کر عدیل کی والدہ گھر کے کام کاج اور عدیل کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکی تھی۔ شریفہ نامی یہ ملازمہ جب بھی عدیل کے کمرے کی صفائی کرتی، ڈسٹ بن سے کاغذ میں لپٹے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑے اور کبھی کبھی شیشے کی کوئی خالی بوتل بھی نکلتی جس میں سے عجیب طرح کی بدبو آ رہی ہوتی۔ ایسی بوتلوں کے لیبل پھٹے ہوئے ہوتے اور صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کی اصل کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ فحش فلموں کی CDs بھی اکثر شریفہ کو دکھائی دے جاتی۔ ایک دو دفعہ اس بیچاری ہمدرد نوکرانی نے دبی دبی زبان میں عدیل کی والدہ کو یہ سب کچھ بتانے کی کوشش بھی کی، لیکن بدلے میں اسے اچھی خاصی ڈانٹ کھانا پڑی۔ اس سے یہ کہا گیا کہ اسے عدیل کے ذاتی معاملات میں دخل دینے اور اس کے کمرے کی تلاشیاں لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اب بالغ ہے اور اپنا بھلا برا جانتا ہے، اور اگر واقعی ایسی کوئی بات ہوئی تو اسے سمجھانے کے لیے اس کے ماں باپ موجود ہیں۔ اس کے بعد سے ملازمہ شریفہ نے اس حوالے سے چپ سادھ لی تھی، لیکن پچھلے چند ماہ سے اسے یہ محسوس ہوتا تھا کہ عدیل کی آوارہ مزاجی حد سے بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی تو اسے اس لڑکے سے خوف سا آنے لگتا تھا۔ اس نے اسے گود میں کھلایا تھا، لیکن اب اسے یوں لگتا تھا کہ یہ کوئی اجنبی شخص ہے جسے وہ جانتی ہی نہیں۔ اتوار کا دن تھا۔ عروبہ کے شوہر امین سرور پچھلی رات کافی دیر تک جاگتے رہے۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ رات 4 بجے کے قریب انہوں نے سکون آور گولی لی اور پھر سو گئے۔ اب صبح 11 بجے نہا کر وہ بوجھل قدموں سے باہر لان میں آئے تو عروبہ کہیں کھوئی کھوئی سی پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی۔ آج اس قیامت کو گزرے چوتھا روز تھا، مگر صدمے کی شدت وہی تھی۔ عروبہ کا چہرہ دیکھ کر امین سرور کو اپنا کلیجہ پھٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ لان میں لگے پھول پودوں کے درمیان وہ خود ایک مرجھایا ہوا پھول نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے اور چہرے کا تناؤ بتا رہا تھا کہ وہ بھی رات کو ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ امین سرور نے آستگی سے اس کے ہاتھ سے شاور پکڑ کر ایک طرف رکھا اور بولے، ادھر آؤ، یہاں بیٹھتے ہیں۔ لان ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے ٹیبل تک لے آئے۔ دیکھو عروبہ، یہ مشکلات اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ امین ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ عروبہ روحانسی ہو گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک دیکھ کر امین خاموش ہو گئی۔ عروبہ بولی، لیکن امین، اتنی بڑی پریشانی، اتنا بڑا دکھ ہمارے لیے ہے کیوں؟ ہم سیدھے سادے بے ضرر سے لوگ، نماز روزے کے پابند، کبھی کسی سے کوئی اونچ نیچ نہیں کی اور نہ ہی ایسے ویسے لوگوں سے کوئی تعلق رکھا۔ اپنے بچوں کو باحیا اور سلیقہ مند بنایا، پھر ایسی پریشانی ہم پر ہی کیوں آ گئی؟ عروبہ کی ورم زدہ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ رات بھر انہی جان کا خیالات کی ضد میں رہی ہے۔ امین نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھے اور چپ رہنے کا اشارہ کیا کہ کہیں اس کی آواز بچوں تک نہ پہنچ جائے۔
امین نے کہا، دیکھو ربا، اس دنیا میں کوئی انسان بھی اللہ پاک سے اس بات کی سند لے کر نہیں آیا کہ اس پر کس قسم کی پریشانیاں آئیں گی اور کس قسم کی نہیں۔ وہ ہمارا معبود ہے، ہمارا مالک ہے۔ وہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ ہمیں آزماتا ہے، کبھی خوشی دے کر، کبھی تکلیف دے کر، کبھی تھوڑی دے کر، کبھی زیادہ دے کر، اور قدرت کا یہ قاعدہ سب کے لیے ہے، امیر غریب، عقل مند یا بیوقوف، نیک یا بد، کسی کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ امین کی بات سے روبا کی بے پناہ بے قراری میں ذرا سی کمی واقع ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے نم کناروں کو چھوٹی انگلی سے صاف کیا۔ امین نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہر مصیبت کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور حالات سے مقابلہ کرنے کی صفت بھی اللہ پاک نے انسان کے اندر ہی رکھی ہے روبا۔ یہی بات تو میں بھی آپ سے کہنا چاہ رہی تھی۔ روبا بے چین ہو کر بولی، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یہ سب کچھ خاموشی سے نہیں سہنا چاہیے؟ ہمیں انصاف مانگنا چاہیے، ہمیں قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ کون سا قانون؟ امین نے زخمی لہجے میں روبا کی بات کاٹ ڈالی۔ میں ساری رات اس بارے میں سوچتا رہا ہوں روبا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں لوگوں نے اس قانون کو موم کی ناک بنا رکھا ہے۔ انصاف حاصل کرنا تو اس ملک میں سب سے مشکل کام ہے۔ بہت سے لوگوں کو ایسے کیسوں میں رلتے اور خوار ہوتے دیکھا ہے۔ بدنامی اور جگ ہنسائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یہ طاقتوروں کی دنیا ہے روبا۔ یہاں سب کچھ اثر رسوخ اور تعلقاتوں سے ہوتا ہے۔ یہاں تو کسی بڑے آدمی کے چپڑاسی کا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اس خبیث کا باپ تو خود ایک بڑا آدمی ہے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ریاض احمد جاوا۔ امین نے بڑے درد سے کہا اور پھر خاموشی اختیار کی۔ اسی طرح کی گفتگو کل اور پرسوں بھی میاں بیوی کے درمیان ہوئی تھی، اور نتیجہ یہی ایک کربناک خاموشی نکلا تھا۔ کچھ دیر بعد اس خاموشی کو امین نہیں توڑا۔ مہین اور بہریال کی کیا پوزیشن ہے؟ اس نے روبا سے دریافت کیا۔ دونوں اس دن سے چپ ہیں۔ بہریال ایک دو بار مجھ سے پوچھ چکا ہے کہ اگر آپ ہی کو بخار ہے تو ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھا رہے؟ میں نے اسے یہ کہہ کر ٹالا ہے کہ وہ پرانے نسخے کے مطابق خود ہی دوا کھا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم حریم کو بھی اچھی طرح سمجھا دو کہ کوئی ایسی ویسی بات منہ سے نہ نکالے۔ روبا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ابھی تو وہ کمینہ محلے سے غائب ہے، لیکن آج نہیں تو کل واپس تو آئے گا، انہی گلیوں میں گھومے پھرے گا۔ اب میں سوچتی ہوں کہ جب اس سے سامنا ہوگا تو دل کی کیا حالت ہوگی۔ میں کچھ کر ہی نہ بیٹھوں۔ میں نے کل بھی تم سے کہا تھا روبا، سوچ بچار کے بعد جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ وقتی طور پر اس سارے منظر سے ہم اوجھل ہو جائیں، خاموشی سے کہیں چلے جائیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہاں سے شفٹ ہو جائیں؟ روبا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں روبا، اس طرح کی بات جب پھیلتی ہے تو جنگل کی آگ بن جاتی ہے۔ ہمیں حریم کا ہی نہیں، مہین کے مستقبل کا بھی سوچنا ہے، بلکہ اپنے تینوں بچوں کا سوچنا ہے۔ ہمیں حکمت سے کام لینا پڑے گا روبا۔ روبا نے کنکھیوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ امین بزدل نہیں ہے۔ وہ جب صحت مند تھے تو مشکل ترین حالات میں بھی اپنے موقف کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب سے دل کا عارضہ لاحق ہوا تھا ان کے مزاج میں نمایاں تبدیلیاں واقع ہوئی تھیں۔ ان میں دھیما پن اور مصلحت پسندی آتی جا رہی تھی، اور یقیناً وہ ٹھیک ہی تھے۔ رنج و غم سے ان کے دل پر براہ راست اثر پڑتا تھا۔ ایسے کئی موقعوں پر انہیں سیدھا ہسپتال جانا پڑا تھا۔ اب وہ ایک پرائیویٹ فرم میں کمپیوٹر کے شعبے میں کام کر رہے تھے۔ آمدن محدود تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ روبا کو اپنے نانا کی پراپرٹی میں سے تھوڑا سا حصہ ملا ہوا تھا۔ یہ 3 دکانیں تھیں جن کے کرائے سے ان کی گزر بسر بآسانی ہو جاتی تھی۔ ابھی گھر چھوڑنے کی صرف بات ہی ہو رہی تھی، لیکن روبا کو ایک دم سب کچھ اجنبی سا لگنے لگا۔ اس نے گھر کے در و دیوار پر طائرانہ نظر ڈالی۔ اسے اپنے اس گھر سے اور جگہ سے محبت تھی۔ وہ بیاہ کر اسی گھر میں آئی تھی۔ ان کی شادی شدہ زندگی کے 22 سال یہیں بیتے تھے۔ وہ آہ بھر کر رہ گئی۔ دیکھو روبا، تم ہمت دکھاؤ اور مضبوط رکھو خود کو۔ تم حریم کی ماں ہو۔ جو باتیں وہ تم سے کر سکتی ہیں مجھ سے نہیں کر سکتی۔ تم مضبوط بنو گی تو اس کو بھی سنبھال پاؤ گی۔ اس کو تمہاری جتنی ضرورت ہے اب ہے، شاید تب بھی نہیں ہوگی جب تم نے اسے جنم دیا تھا۔ وہ اس وقت شدید ترین شوق میں ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے امین سرور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ان کے دلوں کی طرح اس گھر کے تمام در و بام پر مرنی چھائی دکھائی دیتی تھی۔ یہی وہ لون تھا جہاں ان کی حریم کے ننھے ننھے قدموں کے نشان ثبت ہوئے تھے۔
اور پھر اس کے بعد بدلتے موسموں میں ان گنت سہانی یادوں کا سلسلہ تھا۔ امین سرور نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، آج اتوار ہے، میں 1-2 سوسائٹیز کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ لاہور بہت بڑا ہے، کہیں نہ کوئی مناسب سا اپارٹمنٹ یا پورشن کرائے پر مل ہی جائے گا۔ اور یہ گھر؟ اروبا نے اداسی سے پوچھا۔ ابھی چونکہ تو رکھتے ہیں، آگے چل کر اگر اچھی قیمت مل گئی تو فروخت کر دیں گے۔ پھر امین سرور نے ذرا توقف کیا اور اروبا سے مخاطب ہو کر کہا، تم ذرا حریم کے کمرے کا چکر لگاؤ، اسے دیکھو، اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارو۔ یہ کہہ کر امین سرور اٹھے اور گیراج میں کھڑی مہران کا رخ کیا۔ اروبا نے اپنی ریسٹ واچ دیکھی اور بڑبڑائی، 12 بجنے والے ہیں، ابھی تک ناشتے کے لیے بھی نہیں اٹھی۔